الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان اہل ایمان سے جب وہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. بس اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے. پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو ثواب کے طور پر قریب کی فتح عطا فرمائی. درخت کے نیچے ہونے والی بیعت جس کو اللہ کریم نے اس قدر فضیلت عطا فرمائی کہ اس کا تذکرہ رہتی دنیا تک قرآن حکیم میں جاری فرما دیا. یہ بیعت جس شخص کے لیے ہوئی تھی اس کے بارے میں اس کی شخصیت، اس کی حیثیت، اس کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کی تھی. یہ نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، اور ان کا یہ نمبر جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جب صحابہ کرام آپس میں
نمبرنگ کرتے تھے تو پہلے نمبر پر ابو بکر کو گنتے تھے، دوسرے نمبر پر عمر کو گنتے تھے اور تیسرے نمبر پر عثمان کو گنتے تھے۔ اور یہ جو ترتیب ہے یہ گویا اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ ترتیب تھی ہی ایسے کہ ابو بکر پہلے نمبر پر تھے، عمر دوسرے نمبر پر تھے۔ عمر نے کوشش کی بہت ابو بکر سے آگے بڑھنے کی، لیکن بڑھ نہیں سکے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی، میں ہر موقع پہ کوشش کرتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، حالانکہ عمر کی اپنی فضیلت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیش الاسرا والے دن ان کا خیال تھا کہ میں آج آگے بڑھ جاؤں گا، اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے رکھ دیا، اور ان کو معلوم تھا کہ میرا آدھا سامان جو ہے اس سے زیادہ ابو بکر دے ہی نہیں سکتا، لیکن ابو بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا ہی سامان لا دیا۔ اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ لا اسبقہ ابدا، میں اس سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ترتیب گویا اللہ کی لگائی ہوئی ہے۔ اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ راشد جو ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی ان کے اوپر وہ کاری ضرب لگائی گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، تو وہ اس قدر مہلک تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہیں ہو سکے۔ تو 3 دن اس ضرب کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، تیسرے دن جا کے ان کی شہادت ہوئی۔ ان 3 دنوں میں صحابہ کرام مختلف مشورے دیتے رہے، فلاں کو خلیفہ بنا دے، فلاں کو خلیفہ بنا دے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی خلیفہ کے لیے مشورہ کرتے رہے کہ کس کو خلیفہ بنا۔ بالآخر بہت زیادہ گفت و شنید کے بعد جو کام کیا انہوں نے، کس وجہ سے کیا، کیا اس کے پیچھے اسباب تھے، ان کا خیال کیا تھا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو معاملہ انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی، اور یہ 6 بندے میرے بعد 3 دن کے اندر فیصلہ کر لیں، اور ان کے اندر سے کوئی خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ 6 بندے کون تھے؟ یہ 6 لوگ وہ تھے جو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد باقی رہ جانے والے جو 10 مبشرہ میں سے 7 لوگ تھے، ان میں سے 6 تھے۔ 7واں کون تھا؟ 7واں حضرت سعید بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہنوئی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی، 7ویں بندے کو ساتھ شامل نہیں رکھا، حالانکہ بنائی 10 مبشرہ کی، اور 10 مبشرہ 7 تھے، کمیٹی 6 کی بنائی ہے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید یہ اپنے بہنوئی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ! اور 6 بندوں کا کسی بات پر متفق ہونے کے لیے 3 کا ووٹ برابر بھی ہو سکتا تھا، لہذا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی ڈیوٹی لگائی کہ 7واں ووٹ تیرا ہوگا، اگر کبھی کوئی مسئلہ بن جائے، جیسے اسمبلی کے اندر ہوتا ہے کہ اسپیکر عام طور پر ووٹ نہیں ڈالتا، لیکن جب کبھی دونوں طرف برابر ہو جائیں تو اسپیکر اپنا ووٹ ڈال کے فیصلہ کروا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاسٹنگ ووٹ۔ تو گویا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاسٹنگ ووٹ ہوگا، لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، یہ امیدوار نہیں ہوں گے، صرف رائے دے سکیں گے، یہ امیدوار نہیں، کیونکہ اگر اس حیثیت سے سعید بن زید کو رکھا جاتا تو یہ ان کے لیے ان کی فضیلت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ 10 مبشرہ بھی ایکول برابر کا درجہ رکھتے تھے۔
لیکن انہوں نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی. بہرحال 6 بندوں کی کمیٹی آپس میں ڈسکس کرتی رہی. یہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ سارے کے سارے اشرف مبشرہ میں سے تھے، اور ہر شخص جو ہے وہ اس قابل تھا کہ اس کو خلیفہ بنایا جا سکے، اور وہ خلیفہ بننے کے قابل تھا. ایک بات جو یہاں پہ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں وہ بڑی سمجھنے کی ہے. حضرت مصعب بن عمیر کو حکم دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ مصعب اگر یہ 3 دنوں میں فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے امیر کون ہوگا، ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ امیر کون ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص امیر بننے کا دعویٰ کرے تو اس کی گردن اڑا دے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ جب امیر کے ہوتے ہوئے ایک امیر کا انتخاب ہو چکنے کے بعد کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے. لہذا اسلام معاشرے میں کبھی فساد نہیں چاہتا. اپنی کریم، اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ انسان، اعلیٰ سے اعلیٰ افراد قربان کر دیتا ہے، لیکن معاشرے میں فساد نہیں چاہتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ اس بات کی دلیل. بہرحال ان 6 بندوں میں سے کچھ مشاورت ہوتی رہی. بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میری رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں آپ میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیتا ہوں، بشرطے کہ تم میری رائے پر متفق ہو. سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں. بہرحال آپ نے مشاورت کی، گلیوں میں، بازاروں میں لوگوں سے پوچھا، خواتین سے بھی پوچھا، مردوں سے بھی پوچھا. بالآخر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اعلان کر دیا. اس پر سب نے بیعت کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر لی. سارے کے سارے جتنے لوگ تھے سب نے بیعت کی. یوں آپ متفقہ طور پر خلیفہ بنے. 12 سال کا دور ہے. 6 سال بہت اچھے طریقے سے گزرا. لگتا یوں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ان کا خیال یہ تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ شاید عمر کی وجہ سے ہے، عمر کی شخصیت کی وجہ سے. لہذا انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر کے سمجھا کہ جب عمر شہید ہو جائیں گے تو پیچھے ان کی فتوحات کا سلسلہ رک جائے گا، ان کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، اور یہ لوگ مسلمان جو ہیں آپس میں افراتفری کا شکار ہو جائیں گے. ان کا خیال یہ تھا، اور دشمنوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اگرچہ اس کی تفتیش نہیں ہو سکی، اس کی بھی ایک الگ وجوہات ہیں کہ قاتل کون تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ تفتیش ہوتی تو شاید اسی موقع پر جو اصل مجرم تھے وہ پکڑے جاتے. نہیں تفتیش ہو سکی. 6 سال گزر گئے اور بہت امن کے ساتھ گزرے. کوئی مسئلہ نہیں تھا. فتوحات بھی جاری تھی اور مسلمانوں کی جو اللہ کریم نے جو ریاست دی تھی اس کے اندر توسیع بھی جاری تھی. لیکن 6 سال کے بعد ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے، جو دراصل یہودی تھا، اور یہ بات میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کے اندر چاہے کوئی فکری طور پر فساد ہوا ہے اور چاہے سیاسی طور پر فساد ہوا ہے، چاہے کوئی عملی طور پر فساد ہوا ہے، آپ پوری تاریخ کے اندر جائزہ لیں گے تو آپ کو پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ملے. ہر فساد کے اندر چاہے وہ فکری بگاڑ تھا، چاہے وہ سیاسی بگاڑ تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عملی یا نظری بگاڑ تھا، اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ یوں ہے.
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے جس یہودی کا اور یہودی الاصل کا ہاتھ ہے وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پھر اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے پھر بہت سارے عقائد اس نے گھڑ لیے، اور وہ عقائد گھڑ کے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل بیت کی فضیلت کا یہ قائل تھا، اہل بیت کی محبت کا قائل تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدائی کا بھی قائل تھا۔ اس حد تک بہرحال اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ پہلے اس نے مختلف جگہوں سے خطوط لکھوائے، اس نے مدینہ کے اندر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی کوشش کی، وہاں چونکہ سسٹم زیادہ مؤثر تھا یہ نہیں کر سکا، وہاں سے نکل گیا۔ پھر اس نے یہ شام گیا ہے، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، وہاں بھی اس کا دال نہیں گلی۔ پھر یہ مصر چلا گیا، پھر مصر کے اندر، بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر جو دور دراز علاقے تھے مدینہ منورہ سے، مرکز سے جو دور تھے، وہاں اس نے اپنے اپنے مراکز شروع کر لیے، اور وہاں اس نے مختلف خطوط بھی لکھوائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعتراضات کے ایک انبار لگا دیا۔ اور سب سے پہلی جو عملی مہم شروع ہوئی، سب سے پہلا جو قافلہ عملاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلا، وہ کوفہ سے نکلا، اور کوفہ سے نکل کر وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں پکڑ لیے گئے، ان سے پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم کوفہ کا گورنر تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمی طبیعت کے آدمی تھے، آپ نے ان کے کہنے پر گورنر تبدیل کر دیا، اور ان کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو بغاوت کرنے والے، اور تم کون ہوتے ہو ایک چلتی ہوئی حکومت کے خلاف ایک خروج کرنے والے۔ تو ان کے اوپر بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ درج ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گورنر تبدیل کر دیا۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا، نہ گورنر کی تبدیلی تھا نہ کچھ تھا، وہ تو پڑے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے، اور اصل مسئلہ ان کا ملت اسلامیہ کی افراتفری اور انتشار، جو ان کا خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوگا، نہیں ہوا۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جائے، شاید اس طرح کا معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ اب اس انتشار کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بڑے فیصلے بدلے۔ اصل ان کا جو مرکز تھا وہ مصر تھا، مصر سے یہ لوگ آتے تھے، آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے تھے۔ لمبی تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا بنیادی جو محرک تھا وہ عبداللہ ابن سبا، لہذا اس تحریک کو ہم سبائی تحریک کہتے ہیں۔ یہ سبائی تحریک ہے جس نے بالآخر جو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی صورت میں نکلا، اور شہادت عثمانی بھی یہ آخری مرحلہ نہیں ہے سبائی تحریک کا، یوں کہہ لیجئے کہ سبائی تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہے کامیابی کا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ لہذا ہم آگے جب بات کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، جب ہم بات کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، جب ہم بات کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، وہ جو ساری شہادتیں ہیں وہ تسلسل ہے، اور تسلسل کس کا ہے؟ تسلسل اس شہادت کا ہے جو دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری تاریخ کا، جس سے ہماری تاریخ بدلی،
وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو تسلسل ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اس وقت ان کو روکا جاتا تو شاید حالات مختلف ہوتے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن سلام جو سابقہ یہودی تھے، مخلص مسلمان بنے. انہوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب کسی ایک خلیفہ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کم از کم 70,000 لوگ شہید ہوتے ہیں. ایک خلیفہ کی شہادت کے بعد پھر کم از کم 70,000 لوگ جو ہے وہ تہہ دیکھ کر دیے جاتے ہیں، وہ ترغین کے ہوں وہ کسی کے ہوں. پھر ہم نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر کس قدر جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور شہادتیں ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جنگ صفین بھی ہوئی، اس کے بعد جنگ نہروان بھی ہوئی، اس کے بعد جنگ جمل بھی ہوئی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں آج تک کسی نہ کسی صورت میں جاری. اور وجہ کیا تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کے عالم میں شہید، مظلوم شہید ہیں حضرت عثمان غنی رضی. طبیعت خراب تھی، نکسیر پھوٹی، اور آپ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ حج پہ بھی نہیں جا سکے. حج پہ جانا چاہتے تھے، اس سال حج پہ نہیں جا سکے اور اپنے گھر پہ تھے. مصر سے یہ ایک پورا گروہ آیا، آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس میں بھی مذاکرات میں بات تو ان کے پاس تھی کوئی نہیں. جب پوچھا گیا کیا مسئلہ، کہتے ہیں جی ہمیں مصر کا گورنر تبدیل کر دیں بس کافی. وہی بات جو کوفے کے حوالے سے کی گئی، مصر کا گورنر تبدیل کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خط لکھ دیا کہ مصر کا گورنر تبدیل ہو. وہ خط لے کے گئے، تیسرے دن واپس آ گئے شور مچاتے ہوئے، اور مدینے کی گلیوں میں یوں دندناتے ہوئے واپس آ گئے. اور آ کے شور کیا مچایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک قاصد پکڑا ہے جو بڑی تیزی سے مصر جا رہا تھا، اور اس کو ہم نے پکڑا ہے. وہ جو رستہ بدل کے جا رہا تھا ہم نے اس کو پکڑا ہے، اور اس کے پاس ایک خط تھا جس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موت تھی، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ لوگ جب مصر کی حدود میں داخل ہوں تو ان کو قتل کر دیا، لہذا ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. اب وہ خط کون سا، کس نے دیکھا، اب اس کی تفصیل بڑی مورخین نے اس خط کے اوپر بہت گفتگو کی. حالانکہ تاریخ کے اندر ایسا کوئی خط نہیں تھا. مورخین نے گفتگو کر کے نتیجہ پتہ کیا نکالا ہے؟ انہوں نے نتیجہ، بعض مورخین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکرٹری تھے مروان، تو یہ شاید مروان نے خط لکھا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر اس کے پاس ہوتی تھی. اس نے لگا دی مہر، اور مہر لگا کے بھیج دیا. نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لگا، اصل میں خط اس نے لکھا تھا. مورخین نے یہ تجزیہ بھی کیا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر، تاریخی کسی کتاب کے اندر آپ کو ایسا کوئی خط ملے گا ہی نہیں جو مدینے سے مصر کی طرف جا رہا ہو اور جس میں لکھا ہوا ہو کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ گویا باغیوں کی صرف اور صرف ایک سازش تھی. وہ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے. ون وے آر دا ادر، ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ، وہ ہر صورت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہتے. 40 دن محاصرہ رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ.
اللہ اکبر 40 دن اس دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر 4 خطابات کیے، اور چاروں خطابات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس جواب کیا ہے میرے قتل کا؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مواقع پر کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ مسلمان کو قتل کرنا صرف 3 مواقع پر جائز ہے۔ ایک موقع یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، دوسرا موقع یہ ہے کہ اس نے کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کا ارتکاب کیا ہو، اور تیسرا موقع یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو۔ اگر یہ 3 مواقع نہ ہو تو کسی کو قتل نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ جہاں تک بدکاری کی بات ہے، میں نے کبھی دور جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی، اور جہاں تک ارتداد کی بات ہے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے کبھی اسلام چھوڑنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور پھر تیسری بات، کسی کو قتل کرنا، میں نے زندگی بھر کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ جب یہ ایسا معاملہ ہے تو مجھے قتل کر کیسے سکتے ہیں؟ اللہ! لیکن وہ تو تھے، ان کے آنکھوں پہ خون اترا ہوا تھا۔ اور سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 فرامین خاص طور جو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قریبی فتنے کا ذکر فرمایا، اور فتنے کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریبی فتنہ برپا ہوگا، اس دن یہ شخص حق پر ہوگا، ھذا یومئذ علی الہدی، یہ جو عثمان ہے یہ اس دن ہدایت پر ہوگا۔ گویا حق وہ ہوگا جو عثمان کے ساتھ ہوگا، وہ حق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قریبی فتنے کا ذکر فرما رہے تھے۔ ایک شخص رومال اوڑے، اپنے سر پر رومال اوڑا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ شخص جو ہے یہ اس دن حق پر ہوگا۔ اللہ! یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ شخص اس دن مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگ کے گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ شخص کون ہے، اس نے سر پہ رومال لپیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے جا کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں سے پکڑا، دونوں کندھوں سے پکڑ کے چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا حضرت عثمان۔ میں نے پوچھا، یہ شخص حق پر ہوگا، یا دوسری روایت میں اس شخص کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں اس شخص کو مظلومیت۔ اللہ! اور دوسری وہ روایت، سبحان اللہ، یہ بھی 2 3 4 الفاظ، مختلف الفاظ میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عثمان لعل اللہ انہ یقمصک قمیصا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تجھے ایک خلعت پہنائے گا، اور فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر وہ لوگ تیری وہ خلعت اتارنا چاہیں، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، ان کے لیے وہ خلعت اتارنی نہیں ہے، جو قمیص اللہ نے پہنائی وہ اتارنی نہیں ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ لوگ باغی اٹھیں گے، تجھ سے خلافت چھیننا چاہیں گے، لیکن آپ نے ان منافقوں اور ان باغیوں کے لیے یہ اپنی خلعت اتارنی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ان اللہ یلبسک قمیصا
اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور اس میں الفاظ یہ ہے فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، جب منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، اس میں الفاظ یہ ہے کہ یہ خلعت اتارنی نہیں ہے یہاں تک کہ تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کے کہنے کے باوجود خلافت نہیں چھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کرینین، حضرت زبیر، جتنے لوگ تھے سب نے کہا کہ ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان باغیوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں وہ نہیں بننا چاہتا جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر خون ریزی کرے گا، میں نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ لہذا آپ نے فرمایا میرا سب سے زیادہ ہمدرد وہ ہے، میرا خیر خواہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور تلوار کو روکے رکھے، کسی کو مقابلہ نہیں کرنے دیا، کسی کو لڑنے نہیں دیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، دیگر صحابہ کرام پریشان تھے۔ یوں 40 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر کی بات فلان کے اندر آئے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی تھی، فرمایا تھا عثمان تو روزہ رکھ کے آ۔ خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ عثمان افطاری ہمارے ساتھ آ کے کرنا، اور پھر جمعے کا دن تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ، اندر کون کون گھسا، کس نے شہید کیا، بعد میں قاتلین عثمان کو ڈھونڈتے رہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ اور جو تاریخ نے چھان کے جن لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد کی ہے وہ 6 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا عبداللہ بن سبا ہے۔ عبداللہ بن سبا خود اندر گیا تھا کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص محمد بن ابی بکر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، لیکن ان باغیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہ گیا ہے اندر، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ نے فرمایا بھتیجے اب تو بھی مجھے قتل کرے گا؟ اس کو شرم آئی، منہ چھپا کے باہر نکل آیا۔ اس نے قتل نہیں کیا۔ پھر کون تھا قاتل، کس نے کیا؟ اور وہ حدیث آپ نے سنی کہ آپ کے اوپر پہلا وار ہوا، آپ کی ہتھیلی کٹ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ہتھیلی ظالموں تم نے کاٹ دی ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک قرآن سب سے پہلے لکھا تھا، تم نے وہ ہتھیلی کاٹ ڈالی۔ پھر ان کو قتل کیا گیا، کس نے گلا دبایا، کس نے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، اس کی تفصیل کسی کو نہیں پتا، لیکن صحیح بات ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس میں ایک شخص کا نام تھا سودان بن حمران، ایک شخص کا نام تھا عمر بن الحمق، اور ایک شخص کا نام تھا کنانہ بن بشر۔ یہ تینوں کے تینوں سبائی تحریک کے لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ مدینہ کے اندر اس قدر خوف و ہراس تھا، قتل، اور وہ بھی خلیفہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو قتل جو ہے کوئی جرم لگتا ہی نہیں۔ اب سے کوئی 30-40 سال پہلے تک اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا تھا، قتل کے نام سے ڈر لگتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ 15 دیہات میں، 20 دیہات کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پھیل جاتا تھا کہ فلاں گاؤں میں ایک قتل ہوا ہے۔ اس قدر یہ خوف والی بات تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس دور میں؟ اور پھر خلیفہ 2200 مربع میل کا جو اکیلا حاکم تھا، اس کو مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ کیا خیال تھا مدینے کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے کی گلیوں کے اندر خوف و ہراس اس قدر تھا کہ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ 3 دن آپ کی میت پڑی رہی۔ تیسرے دن اندھیرے میں، عشاء کے بعد رات کے اندھیرے میں آپ کا جنازہ پڑھا گیا اور آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ حالات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اس کے بعد تو پھر ایک سلسلہ چل نکلا سازشوں کا۔
یہ وہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ کوئی لڑائی نہیں لڑی حضرت عثمان نے، کوئی مقابلہ نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ جب آپ پر وار کیا گیا تو جو خون کا پہلا قطرہ گرا ہے نا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، روزے سے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، سامنے قرآن کھلا ہوا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون گرا۔ اللہ اکبر۔ خدمات ان کی جتنی بھی تھی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اصل بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ سلسلہ ہے، تسلسل ہے۔ وہ شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تسلسل ہے۔ وہ شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہے، وہ بھی تسلسل ہے۔ اصل جو تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جب مظلومیت کے عالم میں باغیوں نے اٹھ کے بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ نے مقابلہ بھی نہیں کرنے دیا اور مدینے کے اندر خون ریزی بھی نہیں ہونے دی۔ آپ نے فرمایا میری وجہ سے مدینے کے اندر خون ریزی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خلفائے راشدین کی عظمت اور ان کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ سازشیں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سازشیں اس وقت سے شروع ہوئی اور آج تک کسی نہ کسی شکل میں سبائی تحریک بھی جاری ہے اور کسی نہ کسی شکل میں اسلام کے خلاف سازشیں بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔